فردوس کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز پر بخوبی قدرت رکھتا ہے کہ ہمارے مر جانے کے بعد سالوں سال گزر جائیں گے شاید، لیکن پھر سے اللہ رب العالمین ہم کو ہمارے قبروں سے اٹھائے گا اور ہم سے سوال کرے گا کہ ہم دنیا میں کیا کیے، اور اس کا اجر کیا ہے، اس کا بھی پورا فیصلہ ہوگا اور پورا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ دے گا۔ جو نیک ہے ان کا بدلہ سیدھے ہاتھ میں جنت کی شکل میں انشاءاللہ ان کو دیا جائے گا، اور جو بد ہے، گنہگار ہے اور گناہ ہونے کے بعد اس پر نادم نہیں ہوتے اور فخر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ان کے نام اعمال جو ہے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو ہمارے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے، اور ہم کو جہنم کی آگ سے بچائے، اور ہم کو جو ہے نا بائیں ہاتھ میں جو نام اعمال ہے اس سے اللہ سبحانہ وتعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قیامت والے دن ذلت اور رسوائی سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اور کیوں نہ ہو ایسے نبی پر انگنت درود و سلام، جو نبی صرف اور صرف آپ کے اور ہمارے کامیابی کے لیے، آپ کے اور ہمارے صحیح راستے پر آنے کے لیے، آپ کے اور ہمارے جنت میں جانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صرف ہوئی، تو اسی لیے میں کہتا ہوں کیوں نہ ہو ایسے نبی پر انگنت درود و سلام۔ سامعین و پردہ نشین ماؤ بہنوں، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو یہاں پر جو نا گریس ایجوکیشن سوسائٹی کے لیکچر ہال میں یہاں پر جمع ہونے کے اللہ نے ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور یہ خوش نصیبوں والوں کی بات ہے، یہ خوش نصیبوں والوں کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جن کو چاہے وہ اپنی محفل میں جمع فرما لے، اور جن کو چاہے ان کو اپنی محفل سے دور کر دے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے جانے سے محفلیں سستی ہے، اور ہمارے جانے سے جو ہے نا ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے جانے سے وہاں پر نماز ہو رہی ہے، ہمارے جانے سے بیان ہو رہا، تمہارے آنے جانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر تم آ رہے ہو تو سمجھو کہ اللہ کا فضل تم پر ہے، اللہ کا فضل ہم سب پر ہے، اس چیز کو ہم محسوس کریں، اور اس فخر میں اور اس چیز میں یہ ہماری سوچ اور ہمارا یہ فلسفہ نہ رہے کہ بھئی ہم جا کر دین کے لیے احسان کر رہے، ہم بیان میں جا کر جو ہے اسلام کے لیے احسان کر رہے، نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم پر احسان کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم کو اپنی محفلوں میں جمع فرمایا، یہ ہماری خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے یہاں پر آنے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی اس کا ہم کو پورا اجر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جس طریقے سے آپ کے سامنے میں اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و ثنا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے بعد جو قرآن کی آیت تلاوت فرمایا، اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تم جو محبوب چیز تم کو ہے وہ محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، حتی تنفقوا مما تحبون، تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی تم کو پسند کرے اور اللہ سبحانہ وتعالی تم کو چاہے، تو تم جب تک جو ہے نا اللہ سبحانہ وتعالی کے قریب نہیں ہو سکتے، اللہ سبحانہ وتعالی تم کو جب تک نہیں چاہے گا جب تک کہ تم کو جو محبوب چیز ہے وہ محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ اب کسی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس مال ہے، کسی کو مال بہت پسند ہے، پیسہ، تب وہ پیسے کو جب تک ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے جب تک جو ہے ہم اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے۔ اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بولے تو ایک ہی چاہتا، مسجد کا چندہ۔ ذہن میں کیا آتا ہے؟ مہینے میں ایک بار جو مسجد کا چندہ دیتے، وہ مسجد کا چندہ ایک ہی ذہن میں آتا، بے شک ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا مسجدوں کو بناتے ہیں لوگ، یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے جو ہے نا کئی قسمیں ہیں، تو مسجد کو بنانے کے لیے آپ دیں، یا دینی مدارس کو بنانے کے لیے دیے، یا جو ہے
دین کی تبلیغ اور دعوت کے کام کے لیے آپ دعوتی اداروں کے لیے آپ امداد کریں اور دعوت کا کام آپ کے مال سے ہو رہا ہے، یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ ہماری سوچ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے تو خالی مسجد بنانا یا مسجد کے واسطے چندہ دینا یا مسجد کے لیے کچھ کر دینا، یہی ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھائی اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا، خالی یہی ہے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہیں۔ جس طریقے سے اگر کوئی ضرورت مند ہے، اگر اس ضرورت مند کی ضرورت کو آپ پورا کرتے ہیں اور آپ کی نیت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے راضی ہو جائے میرے اس مال کو خرچ کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر، تو انشاءاللہ یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہے قیامت والے دن، یہ حقوق العباد میں شامل ہے، بندوں کے جو حقوق ہے تو اس میں شامل ہے، قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے سے فرمائیں گے، اے بندے میں بھوکا تھا تم مجھ کو کھانا نہیں کھلایا، اے بندے میں پیاسا تھا تم مجھ کو پانی نہیں پلایا، اے بندے میں بیمار تھا تو میری عیادت نہیں کیا۔ جی اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے اس طریقے سے قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے سے فرمائیں گے، تو بندہ بولیں گا یا اللہ تو سب کو کھلانے والا، تو سب کو پلانے والا، تو سب کو شفا دینے والا، جی آج یہ بات کہ جو ہے تو خوش ہو جاتا ہوں میں تجھ کو تیری راہ میں جو ہے اس طریقے سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فلاں وقت پر فلاں بندے کی فلاں ضرورت تھی، وہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو آج مجھ کو تو خوش پاتا، وہ فلاں بندہ فلاں ضرورت میں تھا، اگر تو اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا تو آج تو مجھ کو خوش پاتا۔ اللہ اکبر۔ فلاں بندے کو اس وقت وہ جو ہے نا بیمار تھا، اگر اس کی بیمار پرسی کرتا، اس کی عیادت کرتا اور اس وقت اس کی مدد کرتا تو آج تو مجھ کو خوش پاتا۔ فلاں بندے کو فلاں وقت پر پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا، اگر تو اس کو اس وقت پر اس کی مدد کر دیتا، اس کو پہننے کے لیے کپڑا پہنا دیتا تو آج تو مجھ کو خوش پاتا۔ لیکن آج ہم کیسے ہیں معلوم؟ بڑے دیکھ دیکھ کے کوس کوس کے، یہ جیب نکال کے وہ جیب نکال کے، اگر نکالتے بھی ہیں تو کون سی نوٹ آ رہی دیکھ دیکھ کے، ہمارا انداز ہی الگ ہے۔ آج یہ ہاتھ سے خرچ کر رہے ہیں تو دوسرے ہاتھ کو نہیں معلوم ہونا بولے، لیکن آج ہم کیا ہے پورے دو ہاتھ ڈال کے ٹٹول ٹٹول کے دھونا دیتے ہیں۔ دیکھیے ہم کتنے دور جا رہے ہیں، دین کے دور اور اسلام کے دور اور تعلیمات کے دور۔ جب تک ہم مومن نہیں بن سکتے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک ہم اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے جب تک کہ جو محبوب ترین چیز ہماری ہے اس چیز کو ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دیں، خرچ نہ کر دیں۔ اگر کوئی پوچھ بھی لے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ارے باپ رے باپ آ گئے بھائی، ایک بار پوچھے تو جو ہے نا ٹھیک ہے دے دیتے، اب دوسری بار وہاں دور سے دیکھتے کہ جو ہے نا راستہ ان کا بدل جاتا۔ بھائی یہ جو ہے یہ ہمارا جو نظریہ ہے، ہم جتنا چاہے اتنا دے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ زبردستی نہیں کرتا، لیکن کسی نے کہا کہ بھائی کتنا مال خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں جو دینا ہے تو کتنا دینا ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی کوئی غریب ہے، کوئی مانگنے والے راستے میں فقیر ہے، اس طریقے سے کسی کو ہم دے دیتے، بھائی راستے میں جا رہے ہیں 2 روپے کوئی خیرات کرتے ہیں، کوئی 5 روپے خیرات کرتے ہیں، کوئی 10 روپے خیرات کرتے ہیں، تو اس طریقے سے اپنے اپنے حساب سے جو ہے نا خیرات کر رہے ہیں، اپنے اپنے حساب سے لوگ جو ہے نا اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ تم کتنا خرچ کرنا، اتنا خرچ کرنا کہ تم کو کچھ فرق پڑے۔ اب لکھ پتی ہے، کروڑ پتی ہے، مسجد کا چندے کے واسطے آئے تو وہ 100 روپے دے رہا، ہر دن محنت کرنے والا، مزدوری کرنے والا، انہیں بھی جو ہے نا وہ 100 روپے دے رہا۔ پھر تمہارے پاس اللہ نے اتنی استطاعت دی ہے تو تم 1000 روپے کیوں نہیں دیتے اللہ کی راہ میں، چاہے مسجد کے لیے ہو یا دین کے کام کے لیے ہو، دعوت تبلیغ کے لیے ہو، یا کسی مسلمان کی مدد کے لیے ہو، یا کسی انسان کی مدد کے لیے ہو۔ وہ مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی بھی ہو، اس کے لیے ہم اپنے استطاعت کے حساب سے خرچ کریں۔ ہم ہماری استطاعت کے حساب سے جو ہے نا شادی بیاہ کرتے ہیں، ہم ہماری استطاعت کے حساب سے ہمارا اسٹیٹس مینٹین کرتے ہیں، ہماری استطاعت کے حساب سے نہیں ایسا نہیں کرنا، ایسا کریں گے تو ہمارے شان میں جو ہے نا گستاخی۔ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے وہ اسٹیٹس سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اپنے اپنے حساب سے ہم اتنا خرچ کریں کہ بھائی اب دل میں ایسا محسوس ہو کہ الحمدللہ اتنا کرے، اب زیادہ کرے تو جو ہے دوسرا وہ کام نہیں بنتا، شاید یہ پیسہ اس میں لگانا بہتر ہوگا، اتنا فرق محسوس ہونا اللہ کی راہ میں خرچ اگر کرتے ہیں ہم
تو اتنا محسوس ہونا. بات کو آپ سمجھ رہے؟ تو اتنا ہم خرچ کریں انشاءاللہ, اتنا ہم جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ کی راہ میں ہم جو بھی خرچ کریں گے, جو محبوب ترین چیز ہے, جب جا کر ہم اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں, ورنہ نہیں بن سکتے. اب لوگوں کے ذہن میں آتا کہ بھئی خرچ کرو, بول رہے اللہ, خالی مال دولت کو خرچ کرنا اتنی بات ہے نا, یہی تو بات ہے. یہاں تک محدود نہیں ہے, یہاں تک ہی محدود نہیں ہے. خاص طور پہ مال کو خرچ کرنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جو وقت گزار رہے ہیں, آپ کا دین کے لیے کتنا وقت نکال رہے ہیں دن کے اندر, یا ہفتے میں, یا سال میں, یا مہینے میں, آپ دین سیکھنے کے لیے کتنا وقت آپ دین کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں. سوال یہ بھی ہے, صرف مال کو خرچ کرنا نہیں ہے, آپ کا ہمارا یہاں پر آ کر بیٹھنا, یہ وقت کو جو ہے نا ضائع کرے بغیر ہم جو ہے نا اس بہترین وقت کو اس بہترین محفل میں جو صرف کر رہے ہیں, خرچ کر رہے ہیں, انشاءاللہ یہ بھی خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں. اپنے اپنے استطاعت سے ہم یہ دیکھیں کہ بھئی جہاں کہیں بھی وقت مل رہا ہے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم جو بھی کام کرتے ہیں, چاہے وقت کی قربانی دیتے ہیں, وقت کو خرچ کرتے ہیں, یا مال کو خرچ کرتے ہیں, یا اپنے اپنے استطاعت سے کوئی اپنی جان کو خرچ کر دے رہا. اللہ اکبر, ہے کہ نہیں؟ کوئی مجاہد ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر رہا, اپنی گردن کو کٹانے کے لیے تیار ہے. اللہ اکبر, کیا اجر اور کیا ثواب کے ساتھ وہ لوگ اٹھیں گے قیامت والے دن. جب تک کہ ہر انسان کو اپنی جان محبوب ہے, ہر انسان اپنی جان کو جو ہے نا پسند فرماتا ہے. کوئی یہ نہیں چاہتا کہ بھئی چھوٹا سا کانٹا بھی ہمارے پیر میں چبھ جائے, یہ کسی کو گوارا نہیں ہے. چمٹی بھی کاٹ لے کسی کو گوارا نہیں ہے, مچھر بھی کاٹ لے کسی کو گوارا نہیں ہے. لیکن اللہ کی راہ میں نکل جاتے ہیں جو لوگ, جو اللہ کی راہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے گردنوں کو کاٹ دیتے ہیں, اپنی جان کو نچھاور کر دیتے ہیں, اپنی جان کو خرچ کر دیتے ہیں, ایسے لوگوں کا کیا اجر و کیا ثواب ہے. اللہ اکبر. خرچ کرنا محبوب ترین چیز ہے. ہماری جان ہم کو محبوب ہے, اس کو ہم کس طریقے سے خرچ کرنا ویسے خرچ کریں. ہماری زندگی ہم کو بہت محبوب ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہماری زندگی ہم ہمارے اسٹائل سے گزاریں, جی ہمارے انداز میں گزاریں, ہمارے اسٹائل سے گزاریں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی بغیر داڑھی کے ہم جو ہے نا رہے. انسان کا نفس ہے, ہر انسان کا نفس, اور اس کے پیچھے جو شیطان لگا ہوا ہے اس کی کوشش, اس کی سازش ہوتی ہے, اور وہ چاہتا ہے. اور نوجوان تو ہمارے ماشاءاللہ آج کل کے اپنے انداز سے جینا چاہتے ہیں. پورے مسلمان نوجوان, کیا نوجوان بھی ویسی ہے, ادر عمر کے بھی ویسی ہے, بچے بھی ویسے ہیں, بوڑھے بھی ویسے ہیں. اپنے انداز سے جینا چاہتے ہیں, اپنے مرضی کے مطابق جینا چاہتے ہیں. نہیں, اگر ہم یہ زندگی جو گزار رہے ہیں, یہ زندگی جو صرف کر رہے ہیں, جو خرچ کر رہے ہیں, زندگی کو جو گزر رہی ہے, اللہ کو چاہتے ہوئے انشاءاللہ ہم گزاریں گے تو اللہ کے محبوب ترین بندے بنیں گے. زندگی کے ہر شعبے میں, زندگی کے ہر شعبے میں ہم جو چیز ہماری محبوب ہے, ہمارے کو محبوب یہ ہے کہ بھئی 70 سال بھی آ جائے, 90 سال بھی آ جائے, کیا کرتے ہیں لوگ, وہ اب کہاں جاتے اس کے پاس سیلون کو, آئینہ یہاں پہ رکھ لے کے چمڑے کے اوپر پورے جھلیاں آ گئے تو بھی اس کو سیدھا کر کر کے وہ بالوں کو جو نا کاٹ رہے ہیں. یہ محبوب ترین ہے, یہ پسند ہے نا بھئی لوگوں کو. محبوب یہ ہے, پسند یہ ہے کہ بھئی ان کے چہرے پہ جو نا بال نہیں دکھنا, داڑھی نہیں دکھنا, یہ محبوب ہے ان کو. جب تک ہم مومن نہیں بن سکتے, جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہم نہیں بن سکتے, جب تک کہ اللہ کی راہ میں جو چیز ہم کو محبوب ہے وہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دیں. داڑھی کاٹنا ہم کو پسند ہے, اس کو اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے, داڑھی رکھ دینا ہے. داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ, اس پر اللہ ہم کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گا انشاءاللہ. اب روکنے والے روکتے, ارے اب بھی تو رکھنا تھا کیا داڑھی, تیرے کو بڈھا ہو گیا کیا. ہمارے خواتین کے کئی ڈائلاگس رہتے, کئی ڈائلاگس. اب شوہر بیچارے جو ہے نا داڑھی رکھے تو ارے اچھے نہیں دکھ رہے جی, داڑھی رکھے تو نکال دو. مذاق ہے, سنت کا مذاق ہے. اللہ اکبر. ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے خوبصورت, اتنے خوبصورت, پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ خوبصورت ہیں ان تمام لوگوں کو جمع کرے, لیکن محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا جو جمال, ان کی جو خوبصورتی ہے, ان کے برابر کوئی نہیں ہے.
اور میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کو رکھ کے محبوب اور جو ہے نا خوبصورت لگے، اور ہم جو ہے نا یہ چاہتے ہیں کہ داڑھی کو کاٹ کے جو ہے نا خوبصورت لگے. ہمارا اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں، محبوب ترین بندے. محبوب ترین کیسا بن سکتے ہیں؟ جو چیز ہم کو محبوب ہے، پسند ہے، ان چیزوں کو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے جبھی چاہ کر ہم اللہ کے محبوب بن سکتے، ورنہ نہیں بن سکتے. ہمارا 2000 کا پینٹ ہم کو بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے. 600 کا ٹریک ہم کو بہت پسند ہے. اس کو ٹکنے کے اوپر کٹ کر دینا، یہ اصل اللہ کی راہ میں اپنے محبوب ترین چیز کو خرچ کرنا ہے. ٹکنے کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے، مسلمان بندے کی، مرد آدمی کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا جو اپنے ٹکنے کے نیچے کپڑے کو لٹکائے گا. اللہ اکبر. اب اللہ کے محبوب بنے تو اس جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر رحم کریں گا نا جی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر رحم کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل، اس کے رحم سے ہم جنت میں جانے والے ہیں. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم دیندار ہیں، لیکن پھر ہمارے پینٹ اور پیجامہ جو بھی ہم پہنتے ہیں ٹخنے کے نیچے لٹکتا ہے. ہم کو محبوب ترین یہ ہے کہ بھی ہم جو پینٹ لیے ہیں، 2000 کا پینٹ، 6000 کا پینٹ، الگ الگ کوالٹیز کا پینٹ ہے، ٹریک ہے، اس کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی پوری روڈ، پورا گلی بستی سب جو ہے نا میونسپلٹی والوں کو کم کام کریں گے، ہم زیادہ کام کریں گے، اس کو کام کم دیں گے. یہ ہم کو محبوب ترین ہے. نہیں ہو سکتے ہم اللہ کے محبوب. اللہ کے محبوب ہم اسی وقت بن سکتے ہیں جب اپنے پینٹ کو ہم ٹخنے کے اوپر کریں گے انشاءاللہ. ہمارے مسلم خواتین ماشاءاللہ پردے کے بڑے پابند، الحمدللہ. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے. کئی ایسے ہیں جو اپنے آنکھوں کو بھی نظر آنے نہیں دیتے. سبحان اللہ، بارک اللہ. اب پھر اسی پردے کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ کے محبوب بنیں گے. اگر اس کو اہتمام نہیں کرتے ہیں تو اللہ کے محبوب ترین بندے نہیں بن سکتے. اب یہ کیا قرآن کی آیت صرف مسلمان مرد آدمیوں کے لیے ہے کیا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. خرچ کرو بول رہے نا مول صاحب، پیسہ کس کا نہیں رہتا؟ جینٹس کا نہیں رہتا، ہمارے کا نہیں تھوڑی رہتا. اب بولنا خرچ کرنا تو میری اماں، یہ خالی پیسے خرچ کرنے کی بات نہیں ہے. یہ جو بھی محبوب ترین چیز ہے، جو بھی آپ کو جو بھی پسند چیز ہے، اور وہ چیز اسلام یہ چاہتا ہے، قرآن یہ چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم وہ محبوب ترین چیز کو جس طریقے سے تم جیسے گزار رہے ہو، جیسے خرچ کر رہے ہو، ویسے نہیں کرنا ہے، ایسے کرنا ہے. اگر ویسے کرو گے، شریعت کے مطابق کرو گے، جب جا کر اللہ کے محبوب بنو گے، ورنہ نہیں بن سکتے. ہم اللہ کے محبوب ترین بندے نہیں بن سکتے. آج ہمارے نوجوان بچوں کے اندر سگریٹ کی ایسی لت لگ گئی ہے، ایسی لت لگ گئی، ان کو محبوب ترین ہے. آج سگریٹ بہت پسند ہے. کئی بچے ہیں، اللہ اکبر. اللہ حفاظت فرمائے ہمارے نوجوانوں کی، ہمارے بچوں کی اللہ حفاظت فرمائے. کیسے ان کے جو ہے نا جیسا ماحول ملتا ہے، جیسا ان کا جو ان کے جو ہے نا دوست ملتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ ان لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں، انہی لوگوں کی جو ہے نا ان کو عادت ہو جاتی ہے محبوب ترین چیزوں کو. لوگوں کو محبوب ہے. بغیر سگریٹ کے جو ہے وہ نہیں رہ سکتے. آپ سگریٹ کو چھوڑیں گے، اس کو خرچ کر دیں گے، ختم کر دیں گے، انشاءاللہ اب اللہ کے محبوب بندے بن سکتے ہیں ہم، ورنہ نہیں بن سکتے. آج آپ دیکھیے نوجوان بچے ہمارے گٹکا کھانے کے عادی، سگریٹ پینے کے عادی، پان اور تمباکو کھانے کے عادی، اور کئی ایسی عادتیں اور ایسی لت ان کو لگ گئی ہے. اب وہ چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب تک کہ یہ تمام چیزوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے. یہ صرف اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنے کی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر رہی ہے، ہمارے نوجوانوں کو اندر سے کھا رہی ہے. ایسی چیزوں کو ہم چھوڑ دیں گے، ہمارے نوجوان پختہ بن جائیں گے، طاقتور بن جائیں گے، انشاءاللہ اللہ کے محبوب بنیں گے. انشاءاللہ اللہ کے محبوب ترین بندے بنیں گے. آج پینے کی عادت، چھوٹا بچہ، ہمارے سامنے بچے 20 سال کے 22 سال کے پی کے لوٹ رہے ہیں ادھر ادھر. آپ دیکھو معاشرے میں ہے نہیں ہے. اگر میں غلط بول رہا ہوں تو آپ جو ہے نا دیکھ سکتے ہیں، جا کے دیکھیے کمپاؤنڈوں کے پاس، اور جو ہے جو شراب خانے ہیں وہاں پر مسلمان بستی ہے، مسلمان بستی کے اندر شراب خانہ ہے تو مسلمان ہی پی رہے ہوں گے نا، کوئی اور تو نہیں پیتے.
کوئی اور تو نہیں پیتے. میں چندن گٹے کی طرف جا رہا ہوں, میں دیکھا لیفٹ سائڈ میں جو ہے نا اتنا بڑا شراب کا اڈا ہے, شراب خانہ ہے, وائنس. اتنی آبادی ہے, یہ تو مسلمان نہیں ہوں گے. پلٹ کے دیکھو تو پورے مسلمان ہیں. چہروں سے اللہ چہروں پہ کچھ رکھ دیا. اللہ کا فضل ہے, مسلمان کو آپ دیکھتے کہ پہچان لے سکتے نہیں, چاہے اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں بھی ہے تو بھی جو ہے نا ذرا ایسا سمجھ میں آ جاتا. آپ نظر جب دیکھتے ہیں تو پورے مسلمان ہیں. اللہ اکبر. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مسلمان مرد آدمی کی پہچان اس کے داڑھی سے ہوتی ہے, داڑھی سے ہوتی ہے. آج ہم کو محبوب ترین چیز کیا ہے؟ ہماری جو لتیں ہیں یہ ہم کو محبوب ہے. یہ چیزوں کو چھوڑ دیں گے انشاءاللہ اللہ کے محبوب بندے ہم بن جائیں گے, اللہ کے محبوب بندے. پھر وقت آ رہا, پھر 1-2 مہینے کے اندر رمضان ہے جی, ہمارے اعمال اللہ کے پاس قبول ہو جائے. صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا, رمضان کا مہینہ جو آتا تو بہترین طریقے سے عمل کرتے, اور 6 مہینے تک جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہم جو عمل رمضان میں کیے ہیں اس کو قبول فرما, قبولیت کے لیے. پھر اس کے بعد میں اب رمضان آنے والا ہے, 6 مہینے باقی ہے, تو 6 مہینے دعا کرتے اللہ ہم جو رمضان جو اب آنے والا ہے وہ رمضان ہم کو نصیب فرما. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو رمضان نصیب فرمائے انشاءاللہ, رمضان ہم کو اللہ نصیب فرمائے انشاءاللہ, اللہ ہم کو رمضان نصیب فرمائے, آمین. تو اس طریقے سے آپ ہم سب کو دیکھیں, چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ کی راہ میں جو ہم خرچ کرتے ہیں تو ہم کو جو محبوب چیز ہے, ہم کو جو پسندیدہ چیز ہے, وہ چیز کو جب تک ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے اس وقت ہم اللہ کے محبوب بندے نہیں بن سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو بھی سنے ہیں اللہ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو درگزر فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی ہمارے حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری غیب سے مدد فرمائے, اور جو بھی حضرات جو آ رہے ہیں ریگولر اور ریگولر بننے کی اللہ ہم کو توفیق دے, اور ہم ایک نہ آئے انشاءاللہ ہمارے ساتھ 2-2 4-4 لوگوں کو انشاءاللہ ہم ہر ہفتہ لے کے آئیں انشاءاللہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے یہاں پر آنے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے تمام کی تمام صغیرہ کبیرہ تمام کی تمام گناہوں کو معاف فرمائے. جن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں جانے انجانے میں جو بھی ہم سے گناہ ہوئے خطا ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہ خطاؤں کو درگزر فرمائے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, ایمان کی زندگی اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی موت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے.